لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر جو برکتوں سے لبریز رات ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کس قدر سالوں سے بھی قیمتی ہے۔ یہ وہ لیلۃ القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دی، اور اللہ عز و جلال نے جو خوشخبری سنائی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے۔ سابقہ امتوں میں لوگوں کی 200 سال عمر ہوتی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہماری تو عمر ہی بہت تھوڑی ہے، ہم ان جتنے اعمال بھی نہیں کر سکتے، اجر بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ تو 200 سال عمر رکھنے کے باوجود جتنی بھی عبادت کرتے تھے، تم اگر ایک رات کی عبادت کر لو گے تو وہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت تمہاری لکھی جائے گی۔ 83 سال 4 مہینے، اس کا معنی یہ ہے کہ 93 سال کا ہوگا تو تبھی اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو۔ 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد تو اجازت نہیں ہے، اگرچہ 7 سال میں حکم دینا چاہیے نماز کا۔ 93 سال جس کی عمر ہو اور ساری زندگی عبادت میں لگائی ہو تو اتنا اجر اس کو نہیں ملتا جتنا ایک رات کی عبادت کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جس طرح عظیم بنایا ہے، جبریل امین بقیہ فرشتوں کو بھی لے کے زمین پہ اترتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ عز و جلال لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر اس رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، فقد حرم الخیر کلہ، دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ولا يحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کرتے ہیں جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس خیر اور برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔